الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے مشکات شریف کے سبق میں حدیث نمبر ہے 4929۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ شہوات کے ساتھ گھیر دی گئی ہے اور جنت تکالیف کے ساتھ گھیر دی گئی ہے۔ یعنی دو مقامات ہیں، ایک اللہ کی رضا کا مقام جنت اور دوسرا ناراضگی کی جگہ دوزخ، اور دونوں کے کچھ باہر کے حالات ہیں کہ جو جہنم ہے، دوزخ ہے اللہ کی ناراضگی کی جگہ، تکالیف اور مصیبت کی جگہ، لیکن اس کے ارد گرد بڑی شہوات ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کا راستہ بڑا پر رونق ہے، بناوٹی پھول اور سنگھار اس کے قریب بڑا ہے، لیکن جو وہاں چلا جاتا ہے پھر وہ تکالیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ جہنم کی مثال ہے، دوزخ کی مثال ہے۔ اور جنت کی مثال ہے کہ راستہ بڑا مشکل ہے، بڑا پرکٹھن ہے، لیکن جب وہ راستہ آپ طے کر لیتے ہیں مشکلات سہ کر، وہاں بڑا باغ و بہار اور بڑی نعمتیں ہیں۔ تو یہ دنیا کے اعتبار سے جیسے مال کمانا ہے، جائز ناجائز کا فرق اگر نہ کریں، حلال حرام کی پہچان نہ رکھیں، حقدار کا حق ادا نہ کریں، جیسے آئے مال اکٹھا کرتے جائیں اور اس کو جمع ہی کرتے جائیں، جو من میں آئے جائز ناجائز حلال حرام جو جی میں آئے وہ سارے کام اپنی مرضی سے کرتے جائیں، تو بظاہر لگے گا زندگی بڑی اچھی ہے، بڑے اپنی موج کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن در حقیقت یہ جہنم کا سامان اکٹھا کر رہا ہوتا ہے۔ دوسرا بندہ وہ جو حقوق کو بھی پہچانتا ہے، اس انداز سے کماتا ہے جو حلال ہے، وہاں خرچ کرتا ہے جو اس پر ذمہ داریاں ہیں، جو جائز طریقہ ہے، اللہ رسول کی جہاں رضا ہے، اور نمازوں کے لیے وقت نکالتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، خیرات دیتا ہے، حج کرتا ہے، تو مالی اخراجات بھی ہیں، بدنی تکالیف اور مشکلات بھی ہیں۔ تو ان مشکلات کو اگر کوئی بندہ سہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے رضا کی جگہ جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اس کو ایک اور روایت کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت بنائی اور جہنم بھی بنائی، جنت بنائی تو جبریل امین سے فرمایا، جاؤ جنت میں نے اپنے فرما بردار بندوں کے لیے گھر بنایا ہے، وہ دیکھ کے آؤ۔ جنت جبریل دیکھ کے آئے، واپسی پہ رپورٹ کی، باری تعالیٰ وہ گھر اتنا حسین، اتنا خوبصورت، اتنا پرکشش اور اتنی اس میں نعمتیں تو نے رکھی ہیں، کانوں کان بھی کسی کو خبر ہو جائے گی نا تو اس کو حاصل کیے بغیر کوئی رہ ہی نہیں سکے گا۔ مفہوم ہے۔ دوزخ دیکھ کے آؤ، نافرمان بندوں کے لیے ہے، دیکھی کہ اس میں گھوڑے اور کھچر جتنے بڑے بچھو ہیں، سانپ ہیں، آگ کے لاؤ ایک سے ایک بڑا پھوٹ رہا ہے، عذاب ہی عذاب ہے۔ تو پھر واپسی پہ رپورٹ کی، مالک اگر کسی کو دنیا میں خبر ہو گئی کہ جہنم اس طرح کی ہے، دوزخ ایسی جگہ ہے، تو کوئی ایسا کام کرے گا ہی نہیں جس کی وجہ سے اسے دوزخ میں پھینک دیا جائے۔ پھر فرمایا، جنت دوزخ تو دیکھ لی، اب اس کا راستہ بھی دیکھ کے آؤ۔ جبریل راستہ دیکھ کے آئے جنت کا، تو واپسی پہ بتایا، مالک یہ راستہ بہت پرکٹھن ہے، بڑا مشکل ہے۔ گھر تو بڑا حسین ہے، جو گھر کی طرف راہ جاتی ہے وہ بڑی مشکل ہے، کوئی مقدر والا پہنچے گا۔ جب جہنم کا راستہ دیکھا، دوزخ کا دیکھا، تو واپسی پہ عرض کی، مالک یہ تو راستہ اتنا پر رونق، اتنا خوش نما ہے کہ راستے کی رونق میں لگے لگے لوگ بھاگے جائیں گے، اچانک سے دیکھیں گے تو جہنم کے کنارے پہنچ چکے ہوں گے۔ تو یہ ہے شہوات کے ساتھ دوزخ کو گھیر دیا اور مشکلات کے ساتھ جنت کو گھیر دیا۔ اب وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ راستہ تیری اور میری زندگی ہے۔ یہ میں اپنی زندگی میں اگر جیسے دین کے اصول ہیں ان کے مطابق، اگرچہ مشکلات آئیں، مصائب آئیں، اس میں تنگی آئے، جیسے بھی حالات ہوں، مجھے کرنا وہ ہے جو میرے رب اور رسول نے حکم دیا ہے۔ تو اگرچہ یہ مشکلات ہیں لیکن یہ میری زندگی وہ راستہ بن جائے گی جو جنت کی طرف جاتا ہے۔ اور اگر دین کی پرواہ کیے بغیر، کسی کے حق کی ادائیگی کی پرواہ کیے بغیر، حلال حرام کا فرق مٹائے ہوئے جو چاہیں کرتے جائیں،
تو دنیا میں تو یہ من مانی ہے، خواہش پرستی ہے، لیکن یہ وہ راستہ بن جائے گا جو جہنم کی طرف جاتا ہے۔ یعنی میری زندگی یہ ایک سڑک ہے، ایک راستہ ہے، یا جنت کی طرف جا رہا ہے یا جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ تو ہمیں خیال کرنا ہے کہ ہمارے معمولات کیا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق چل رہے ہیں تو پھر مبارک ہے، اور اگر اس کے خدا نہ خواستہ خلاف ہیں تو پھر اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ ہے 4930 نمبر، یہ بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعیس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد الخمیسۃ ان اعطی رضی وان لم تعط سخط، تعیس وان تکس واذا شیک فلن تکش، طوبی لعبد آخذ بعنان فرسہ فی سبیل اللہ اشعث رأسہ مغبرۃ قدماہ ان کان فی الحراست کان فی الحراست وان کان فی الساقۃ کان فی الساقۃ ان استاذن لم یؤذن له وان شفع لم یشفع۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ برباد اور ہلاک ہو گیا، روپے پیسے کا بندہ، درم و دینار کا بندہ اور کپڑوں کا پجاری، کپڑوں کا بندہ، کہ اگر اسے مل جائیں تو راضی ہو جائے اور اگر نہ ملیں تو ناراض ہو جائے۔ برباد ہو گیا ایسا بندہ، ہلاک ہو گیا کہ اگر اسے کانٹا چبھے تو نکلے نہ، نکالا نہ جائے۔ اور خوشخبری ہو اس بندے کے لیے کہ جو اپنے گھوڑے کی لگام اللہ کی راہ میں تھامے ہوئے ہے، اس کا سر بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، پراگندہ ہیں، قدم اس کے گرد آلود ہیں، اگر اسے پہرے پہ کھڑا کیا جائے تو پہرے میں رہے، اگر اس کے لشکر کے پیچھے رکھا جائے تو اپنی اس پوزیشن میں رہے، اگر اجازت مانگے تو اجازت نہ دی جائے، اگر سفارش کرے تو وہ بھی قبول نہ ہو۔ فرمایا ایسے بندے کو مبارک ہو۔ تو پہلے والی حدیث کی طرح اس حدیث مبارکہ میں بھی دو کمیونٹیز کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی حدیث میں بھی دو کمیونٹیز تھیں، دو طبقات تھے، جنتی اور جہنمی۔ اس حدیث مبارکہ میں بھی دو بندوں کا ذکر کیا ہے، ایک وہ بندہ جو اللہ کو ناراض کرتا ہے اور دوسرا جو اللہ کو راضی کرتا ہے۔ روپے پیسے کا اور درہم و دینار کا بندہ، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بس پیسہ پیسہ ہی کرتا رہے اور حلال حرام جائز ناجائز جیسے ملے، دھوکے کے ساتھ، فراڈ کے ساتھ، کسی کا حق دبا کے، جیسے بھی ہو وہ حاصل ہی کرتا جاتا ہے اور دین کا لحاظ نہیں کرتا اور غرور، تکبر اور گھمنڈ کا شکار ہوتا ہے، اکڑ اکڑ کے زمین پر چلتا ہے تو اب دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، تو پھر ایسا بندہ برباد اور ہلاک ہو گیا۔ دوسرے بندے کا ذکر کیا کہ جو اسے ڈیوٹی دی جائے وہ اس ڈیوٹی کو پورا نبھائے، اگر وہ سفارش کرتا ہے قبول نہیں ہوتی، یا اجازت مانگتا ہے تو اسے اجازت نہیں دی جاتی۔ مطلب یہ کہ بظاہر اس کی کوئی پوزیشن مالی اور جو اس کا سٹیٹس ہے معاشرے میں وہ اتنا سٹرونگ اور اتنا ویلیوبل نہیں بھی نظر آ رہا، لیکن وہ ایماندار ہے اور ایمان اس کا قائم ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا درجہ پہلے اس بندے کی نسبت بہت بلند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں صحابہ حاضر تھے، حضور نے فرمایا جس بندے کے دل میں رائی کے ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے گا، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرا لباس اچھا ہو، میرا جوتا اچھا ہو، سواری اچھی ہو۔ آپ نے فرمایا اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ لباس اچھا ہونا، جوتا اچھا ہونا یا سواری اچھی ہونا یا یوں سمجھ لے مکان اور گاڑی کا اچھا ہونا یہ تکبر نہیں ہے۔ اس کو اگر کوئی ریلیٹ کرے تکبر کے ساتھ تو آپ نے منع فرما دی کہ یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر یہ ہے کہ حق کا انکار کرے اور دوسروں کو حقیر سمجھے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پراڈو سوار بھی ہو، اچھے لباس میں بھی ہو، معاشرے میں بڑا سیٹل آدمی ہو، لیکن انتہائی منکسر مزاج ہو، عاجز ہو، مہربان ہو، خدا ترس ہو، ہمدرد ہو، لوگوں کو سپورٹ کرنے والا ہو، تو یہ متکبر ہرگز نہیں ہے، یہ جنتی آدمی کی علامت ہے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے ہو انتہائی فقیر، ٹوٹا ہوا جوتا ہو، بال پراگندہ ہو، بھیک مانگتا پھرتا ہو، لیکن تکبر اس میں ہو، وہ دوسروں کو سمجھتا کچھ نہ ہو، دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھے، اپنے آپ کو، یعنی بعض جاہل صوفی جیسے ہوتے ہیں وہ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، تو یہ جہنمی بندے کی علامت ہے، تکبر آ جائے گا۔
تو دل میں تکبر کا آنا ہے، حق کا انکار کرنا اور دوسروں کو حقیر جاننا۔ اگر دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھتے ہیں تو پھر بلکہ فرمایا کہ کسی بندے کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھے۔ تو ہمیشہ دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھا جائے، تو یہ تفاخر نہیں ہے۔ اور پھر بظاہر یہ جو فرمایا درم و دینار کا بندہ اور کپڑوں کا بندہ، تو اس سے مراد بھی وہی تکبر ہے کہ اگر آپ حلال طریقے سے کماتے ہیں، حلال طریقے سے خرچ کرتے ہیں، حقدار کا حق ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جن کے حقوق آپ کے ذمہ ہیں ان حقوق کا آپ خیال کرتے ہیں، تو چاہے آپ کروڑ کیا اربوں پتی بھی ہیں اور حق کی ادائیگی آپ کر رہے ہیں، تو یہ ہلاکت اور بربادی کا سامان نہیں ہے۔ جیسے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام ہیں، سیدنا عثمان غنی ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، یعنی بڑے بڑے امیر کبیر اغنیاء اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے بھی ہو گزرے ہیں، تو یہ ان کی مثال بن جائے گی۔ کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ اپنے سے دوسروں کو حقیر سمجھا جائے، حقیر کبھی نہ سمجھیں۔ تو یہ آج کے ہمارے سبق میں 2 احادیث پڑھی گئیں جن میں یہ بتایا گیا کہ جنتی آدمی کیسا ہوتا ہے اور جہنمی کیسا ہوتا ہے۔ تو اگر تو آپ کے معاملات ان احادیث مبارکہ کی تعلیمات کے مطابق ہیں تو سو مبارک ہے، اور اللہ استقامت کی اور ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر معاملات دیگر گوں ہیں جیسے وعیدات سنائی گئی ہیں تو پھر اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے اور اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔